بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حلال ہے تمہارے لیے مویشی جانوروں میں سے الا ما یتلی علیکم، مگر وہ جو پڑھا جاتا ہے تم پر، وہ تو حرام ہوگا جو ہم تفصیل کریں گے۔ غیر محل الصید، اور حلال نہ سمجھو شکار کو بھی، وانتم حرم، طرح حالے کہ تم احرام میں ہو۔ اللہ، احرام کی حالت میں شکار حرام ہے محرم کے لیے، اور حدود حرم میں جانور مارنا، حرم شریف میں کبوتر آپ کے پاس آ جاتا ہے، کندھے پہ آ کے، جیب میں آ کے، ہے کوئی چیز دانا وانا ہے، ان کو پتہ ہے کوئی پکڑ نہیں سکتا، جائز نہیں۔ من دخلہ کان آمنا۔ میں ایسے ہی لیٹا ہوا تھا اور میں نے کپڑوں کے نیچے گندم کے دانے رکھے، تو کبوتر آیا، پہلے میرے سینے پہ، مجھ سے باقاعدہ اجازت لی، صاف نظر آ رہا تھا کہ اجازت دے رہا۔ میں جلدی اٹھا، میں نے پیر کھینچ لیے، اس نے جلدی جلدی اٹھایا اور مجھے دیکھ کے اٹھنا شروع کر دیا۔ لوگ سب ان کے لیے کچھ نہ کچھ لاتے ہیں۔ ایک چھوٹے بچے کو میں نے دیکھا، پکڑنے لگا، میں نے کہا بیٹے حرم شریف یہاں نہیں پکڑا جاتا۔ اچھا انکل، میں اس کے لیے بسکٹ لایا ہوں۔ میں نے کہا بسکٹ ڈالے، پکڑیں گے نہیں۔ اچھا کیا عمرہ خراب ہو جائے گا؟ میں نے عمرہ بھی خراب ہو جائے گا، گناہ ہوگا بہت۔ اپنے باپ کو دیکھا کہ ابو آپ نے تو نہیں بتایا۔ اس نے کہا بیٹے میں تو عالم نہیں ہوں، میں تو سمجھتا تھا کہ ہمارے لیے آپ بچے۔ میں نے کہا یہ قاعدہ لکھا ہے فقہاء نے کہ ناجائز کام جو بچہ کرے گا گناہگار بڑا ہوگا۔ جیسے کہ وہ تلاوت کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، ثواب بڑوں کو ملتا ہے، وہ غلطیاں کرے گا گناہگار بڑے ہو۔ آپ روکے ایسے۔ عراق اور سعودی جنگ جب چھڑ گئی تو فہد ابن عبدالعزیز نے خادم الحرمین الشریفین رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ، عالم میں ان جیسے بادشاہ مسلمان نہیں آیا، علماء اجلہ کو جمع کیا کہ ہم تو حرمین کی خدمت دل سے کرتے ہیں، یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ایک عالم نے کہا کہ 1400 سال سے کبوتر حرمین میں رہتے تھے، آپ کے آرڈر پر نکالے گئے۔ اس نے کہا ابھی بحال کیے گئے، شاہی خرچے پر کبوتر واپس لائے گئے، اور اب ایسے پنکھے لگائے جس سے کبوتر نہ ٹکرائے۔ اللہ اکبر۔ ان کبوتروں نے بھی اپنی کرامت منوائی ہے، اور سلطنت سعودیہ کو چاروں شان چت لٹائے، اور انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ کبوتروں کو بے گھر کرنا ہمیں زیب نہیں دیتا، اور ہزاروں خدام مقرر ہیں جو ان کی بیٹ اٹھاتے ہیں اور پوری صفائی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے، توحید و سنت اور امین کی خدمت کے لیے اللہ تعالی ان کو سلامتی، حفاظت، نصرت سے مالا مال فرمائے۔ یاد رکھنا وہ ہمارے مذہب کے بڑے ہیں، ان سے محبت کرنا ہمارے مذہب کا تقاضا ہے، ان کا دفاع کرنا ہمارا مذہب ہمیں سکھاتا ہے، اور ان جیسے بہترین ایمان والے آج نہیں بہت زمانوں سے نہیں دیکھے گئے، توحید میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ غیر حکومت ہے، حکومتیں جب ایک کام کرتی ہے تو حکومت کا ہر فرد تو عالم نہیں ہوتا، اس میں کچھ زیادتی بھی ہو جاتی ہے۔ اللہ انہیں اور ہم سب کو معاف فرمائے۔ میں ان کا کوئی وظیفہ خور نہیں ہوں، نہ ان کے ہاں میری کوئی رعایت ہے، نہ میں نے ان سے کوئی مراسم بنائے، یہ میرے عقیدے اور مذہب کا تقاضا ہے۔ میں ان کے توحید کی قدردانی کا گرویدہ ہوں، بس۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ مولانا کے بڑے مراسم ہیں، میں اپنے خرچے پر عمرے اور حج کرتا ہوں، بار بار جاتا ہوں، اور جی چاہتا ہے کہ جب تک جنت الفردوس نہیں گیا ہوں اس سے پہلے یہ جنت الفردوس کا جو فردوس ہے اس کو دیکھتا رہا۔ تو الحمدللہ
اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ 1، نیک اعمال کے لیے 2، سچی توبہ کے ساتھ 3، جنہیں ہم چاہے جو ہمیں چاہے ان کے ہمراہ بار بار وہاں حاضری نصیب فرمائے. اس طرح دعا مانگو. سب زور اور دعا کو کورڑا دعا مکو. دعا کیوں غیرت پیدا کرو. اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ آدمی آئے جائے بدعتی مشرک وہاں حرم کے باہر مجھے دیکھا، میں جبہ پہنا ہوا تھا، لاٹھی ہاتھ میں، پگڑی سر پہ. انہوں نے سمجھا کوئی کئی کا گدی نشین ہے، پیر صاحب ہے، کہ چلے کہ گرم چائے کا کپ ہو جائے. میں نے کہا چلو. کہتے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کون دے دینے کو منہ چاہیے، سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی. میں نے کہا یہاں تو لوگ اس لیے آئے اور نبی نے تعلیم دی ہے کہ ایک اللہ دینے والا ہے، اللہ کے ساتھ دینے لینے میں کوئی شریک نہیں. تو یہاں اچھا حضرت چل انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام. تو مما سچا ہے سستا ہے چائے لئی اٹھا تو چائے تو یہی تھی جو میں نے تمہیں پلائی. ایک پنجاب کا پیر تھا، بڑے مریدوں کو لایا تھا اور دور سے کھڑے ہو کے پھر سلام پڑھتا تھا اور بڑے کیا کیا نخرے کرتا تھا. کچھ شرطوں کو میں نے سمجھایا، ان کے پاس آئے پھر انہوں نے چھوڑ دیا. خیر تو وہ پیر صاحب مجھے کہتے ہیں حضرت ایسی جگہ جیل میں ڈالتے ہیں کھانے کو کچھ بھی نہیں ملتا. جیل کی اور کوئی تکلیف نہیں، یہ تکلیف کھانا نہیں ملتا. میں نے کہا سنا ان کی جیلوں میں حلوہ ہے. کہا نہیں توبہ اللہ نہ لے جائے. معلوم ہو کہ ایک دفعہ جیل کھا چکا ہے وہ. اور ان کی جو غلطیاں ہیں ان پر ہماری بھی گرفت رہتی ہے. کئی مرتبہ ان سے مار کے ہوئے ہیں لیکن اب تھک گئے، وہ بھی تھک گئے غریب. الا ما یتلی علیکم، مگر وہ جو پڑھا جاتا ہے تم پر وہ حرام ہوگا. اور دوسرا یہ کہ شکار کو حلال نہ سمجھو درا حالی کہ تمہیں حرام میں آ. ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ فیصلہ کرتا ہے جو چاہے. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تحلوا شعائر اللہ، حلال مت سمجھو شاعر اللہ کی توہین. اصل یہ ہے جس چیز کو اللہ نے ناجائز کہا اس کو ناجائز رہنے دو، اپنے لیے حلال نہ جانو. یہ قاعدہ ہے. عالم شاعر اللہ میں سے فتاوی علماء سندھ میں لکھا ہے عالم کی توہین کفر ہے. طالب علم، کتاب، مسجد، مدرسہ، یہ سب شاعر دین میں سے. اے ایمان والو حلال مت سمجھو اللہ کے دین کے نشانیوں کو. ولا الشہر الحرام، ہونا شہر حرام کے اندر توہین کرنا. ولا الہدی، نہ وہ نیاز جو کعبہ جاتی ہے. ولا القلائد، نہ وہ جانور جو قربانی کے ہوتے ہیں جن کے گلے میں پٹا ڈالا جاتا ہے. ولا آمین البیت الحرام، اور نہ ان لوگوں کو جو ارادہ کرتے ہیں بیت الحرام آنے کا خواہج یا عمرے کے ارادے سے. یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، یہ ڈھونڈتے ہیں فضل رب کا اور خوشنودی. وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اور جب تمہیں حرام سے نکلو پس شکار کرو، یعنی اجازت ہو گئی. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، نہ آمادہ کرے تم کو دشمنی کسی قوم کی، ان صدوکم عن المسجد الحرام، کہ روک لے تم کو مسجد حرام سے. اللہ اکبر. کسی قوم کی دشمنی اس حد تک نہ پہنچے کہ دینی کام نہ کرنے دے. اللہ اکبر. ان تعتدوا، تجاوز نہ کرو. وتعاونوا علی البر والتقوی،
اور امداد کرو ایک دوسرے کی نیکیوں پرہیزگاری کے کاموں میں. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور تعاون مت کرو گناہ اور دشمنی میں. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ سخت عذاب والے.